أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، ہم سلسلہ کلام ہے نماز عصر سے مغرب تک کا قرآن عظیم فرقان مجید کے مضامین کے حوالہ سے، اور آج ہم 10ویں جو براڈ کاسٹ ہے پھر خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم استفادہ کر رہے ہیں مرشد کریم، مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کی تفسیر تبصرہ سے سورہ بقرہ کے اسباق ہیں، اور ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں وہ کہ باز آنے والے نہیں، یا یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہو، رکھ لیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ ہے کہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بجلی چھینے لیتی ہے ان کی نگاہیں، جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے چل پڑے، اور اس میں اور جب چھا گیا اندھیرا ان پر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سنوائی اور بینائی چھین ہی لیتا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اب ہم ان اسباق کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ شاہ جی جان مرشد کریم مدظ اللہ العالی رقم تراز ہیں۔ ترجمہ: بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ وہ باز آنے والے نہیں۔ قرآن مجید نے منافقین کی حالت کو عبرتناک طریقے سے بیان کرنے کے بعد ان کی اندرونی بے حسی، بے وزنی، پریشانی اور تاریکی کو بیان کرنا جاری رکھا، اور کہا کہ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، ان کے اندر خلفشار کی آگ لگی ہوئی ہے، نفسیاتی الجھنوں نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے، ان کی زندگی میں کوئی خاص لاہ عمل ہے ہی نہیں۔ یہ ابن الوقت قسم کے انسان نما قوم ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں، ان کا ہر دھندا خسارے میں ہے، ان کے پاس ادراک کرنے والے حواس گویا موجود ہی نہیں۔ اب بظاہر ہماری گزارش، یہ الفاظ شاہ جی جان نے رقم نہیں کیے، بظاہر جو پیمانہ اہل دنیا نے کامیابی کا رکھا وہ کیا ہے، اور اس آیت کی ذیل میں مفسر قرآن نے کیا لکھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں صاحب تفسیر، سم کا مادہ صاد میم ہے، یہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے کان بند ہو جائیں۔ ایسا شخص کسی کی سنتا ہی نہیں اور کوشش کرتا ہے کہ اپنی ہی سمجھائے۔ بکمن، گونگے کو کہتے ہیں۔ عقل و فکر سے محروم لوگ نہ کسی کی سن سکیں اور نہ اپنی بتا سکیں۔ امیون، اندھے، اس سے بھی اشارہ ہے بے سمجھ اور بے عقل لوگوں کی طرف کرنا مقصود ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اس جملے کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ منافقین جہاں پہنچ چکے ہیں اس سے واپس نہیں مڑیں گے، یعنی یہ لوگ نفاق پر قائم رہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے کے بعد یہ ہدایت کی طرف بازگشت نہیں کریں گے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ متحیرین ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، اوپر سے یہ کہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، ایک ہی جگہ گھومتے رہیں گے، واپس نہیں آ سکیں گے۔ ایک شخص کے اندر سے بھی روشنی ضائع ہو جائے اور خارج کی ہر رہنمائی بھی منہ موڑ لے تو وہ صراط مستقیم کی طرف مراجعت کیسے کرے گا؟ وہ آدمی بڑے خطرات میں ہوتا ہے جو نہ پوچھ سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو اور نہ دیکھ سکتا ہو، اندھا دھند
آگے دوڑتا جا رہا ہو، ایسے شخص کا حوادث سے بچنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آگے پھر اگلی آیت کا ترجمہ رقم تراز ہے۔ ترجمہ یا یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہو، رکھنے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے سبب، موت سے ڈرتے ہوئے اور اللہ ہے کہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کی دوسری مثال میں زندگی کو تجسیم مثالی کے ایک اور روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سیاہ رات زلفیں بکھیرے لمحہ بلمحہ پھیلے جا رہی ہے، وحشتیں اور دہشتیں پرخوف ماحول کی عکاسی کر رہی ہیں، خطرات اور حوادث کا دھڑکا دلوں کو حزین بنائے جا رہا ہے۔ اچانک آسمان سے زوردار بارش برسنے لگ جاتی ہے، افق کے کناروں پر بجلی شعلہ فشاں نظر آ رہی ہوتی ہے، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے دل ڈوبے جا رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے ابھی کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ ایسے ماحول میں ایک مسافر ہوتا ہے جس کا نہ کوئی گھر اور نہ کوئی خیمہ جس میں وہ پناہ لے سکے۔ بیابان، جنگل اور نگل جانے والا دشت و صحرا اسے حیران اور سرگرداں کر دیتا ہے۔ دوسری باران طوفان نے اسے پانی میں جیسے بھگو دیا ہوتا ہے۔ ڈرا سہما ہوا مسافر اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا ہے تاکہ بجلیوں کی کڑک سے اس کا دل پھٹ نہ جائے اور موت کی چڑیل اسے اپنی آنی پنجے میں نہ لے لے۔ قرآن مجید تصویر کو ذہنوں میں ابھار کر مسافر کی جگہ بے بس منکروں اور کافروں کو لے آتا ہے۔ وہ اللہ سے بچ کر کہاں جائے؟ اللہ تعالیٰ سب کا گھیرا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی مثال میں مشبہ اور مشبہ بہ نہ بھی متعین کیے جائیں تو پھر بھی اللہ کی قدرت کے نشانات سمجھنے دشوار نہیں ہوتے۔ بات تو غور و فکر کی ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی زندگی کا مرجع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگنت منفتیں پانی کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ بارش حسن ہزار رنگ کی ماں بن کر ظہور کرتی ہے، گھنگور گھٹاؤں میں نغموں کی دلبری بھی ہے اور خوئے انقلاب بھی ہے۔ یہ کائنات کو دھوتی بھی ہے اور اپنی ٹھٹھرتی اداؤں سے لوگوں کو غاروں میں پناہ گزین بھی کر دیتی ہے۔ قرآن نے پہلے مثال آگ سے ابھاری، اب زوردار بارش سے اتار رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ آیت میں زوردار بارش سے مراد اسلام ہے۔ جس طرح بارش زندگی نواز ہوتی ہے، ایسے ہی قلوب و اذہان بھی اسلام سے حیات پاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسلام کی تمثیل میں منافقین کے لیے اور متحیرین کے لیے تقریب ہدایت کی کہ یہ لوگ بارش کے نظام میں ظلمتیں اور گرج چمک دیکھ کر بارشی کی افادیت کے منکر ہو رہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، بادلوں کا تہ و بالا نظام کچھ دیر کے لیے سورج اور چاند دونوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ بارش ہر سو مسرتیں بکھیر دیتی ہے۔ سورج کی روشنی دھنک کے رنگ جب آغوش ارض پر نچھاور کرتی ہے، پہلا ماحول آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے، دلوں کی دھڑکنیں نشاط اور مسرت سے شہنائیاں اگلنے لگ جاتی ہیں۔ منافق بارش میں رعد، برق اور صاعقہ دیکھ کر بارش کے بارے میں غلیظ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، اس میں تکلیفیں، رحمتیں، دکھ، صعوبتیں اور عارضی گرج چمک ہے، یہ ختم کر دینے والی تحریک ہے۔ اس طرح اسلام سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دہشت گردی ہے، بنیاد پرستی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جیسے بارش میں منافق ذہنیت ثانوی بحثیں شروع کرتی ہے، ایسے اسلام کے بارے میں بھی منفی سوچیں
उभारी जाती हैं। कुरान का जोर इस पर है कि बारिश जैसे हयात बख्श है, ऐसे ही इस्लाम हयात नवाज है। चमगादड़ की वजह से रोशनी खत्म नहीं की जा सकती, मेंढकों की वजह से बारिश को रोका नहीं जा सकता, परवानों को बचाने की खातिर चराग गुल नहीं किए जा सकते। इसी तरह मुनाफिकों की ख्वाहिश पर इस्लाम की बारान रहमत को बंद नहीं किया जा सकता। मुफस्सरीन कराम ने इस तमसील में लफ्स बलफ्स मुशब्बे और मुशब्बेह मुतय्यन करने का एहतमाम फरमाया। इनके ख्याल में बारिश से मुराद कुरान है, सुलमात से मुराद दीन की राह में मुश्किलात है, रात और बर्क से मुराद कुरान की वो धमकियां और वईदें हैं जो कुरान अपने झुटलाने वालों को सुनाता है। तमसील में मुनाफिकीन की अमली तस्वीर बनाई गई है, जैसे कड़क गरज सुनकर खाइफीन कानों में उंगलियां ठोंसते हैं, कहीं वो मर ही न जाएं। जाहिर है मुनाफिकीन भी अहमकाना हरकतें करते रहते हैं कि इस्लाम का फैजान बरसना बंद हो जाए। बाज़ मुफस्सरीन ने मानवी तायीन में थोड़ा बहुत फर्क भी किया है, लेकिन रूह सबकी एक ही है। तमसील के अंदर सीगे जमा के इस्तेमाल हुए, ये इस बात का सबूत है कि बात किसी फर्द वाहिद की नहीं हो रही। एक कसीर तादाद थी मुनाफिक यहूद की जो इस्लाम के खिलाफ शुबहात और तशकीक का घुन बने हुए थे। पुरानी तमसील ने सब के सब लोगों को झंझोड़ा, डांटा और तंबीह का सायका इन पर बरसाया। इससे यह भी समझा जा सकता है कि क़यामत तक लाल बेगों की तबलीगी जमातें अपना मनफी और अहमकाना किरदार अदा करेंगी, लेकिन वल्लाह मुहीत की ताकत से भाग नहीं सकेंगी। तर्जमा: बिजली छीनने लेती है इनकी निगाहें, जब तेज रोशनी डाली इनके लिए चल पड़े इसमें, और जब छा गया अंधेरा इन पर खड़े रह गए, और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी सुनवाई और बीनाई ही छीन लेता। बेशक अल्लाह चाहे पर कादिर है। इस आयत की तफसीर में पिछली आयत की तस्वीर मुकम्मल हो रही है। जहन और दिल में मंजरनामा मुकर्रर लाया जाए। मूसलाधार बारिश, जुल्मतों के तूफान, कड़क और चमक, खौफजदा और परेशान मुसाफिर जो डरते डरते सहमे हुए अंदाज में चंद कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्याह, खौफनाक और हिम्मत शिकन धुंध, धुआं और जुल्मत रोक लेती है। रोशनी का लपका थोड़ी हिम्मत देता है, मोमिनों से भी मिलते हैं और शैतानों से भी मुलाकातें करते हैं। मोमिन रोशनी का इस्तारा है और शैतान दोज़ख की आग का धुआं और जुल्मत। कुरान मजीद की तमसीलात किस कदर मुकम्मल और अकमल अदबी और नफ्सियाती मुरक्कब हैं। शऊर सूरत हाल को मुजस्सम शक्ल में बयान करना कुरान ही का एजाज है। उलझी हुई ज़हनी कैफियत को इससे बेहतर उसलूब में कौन बयान करता। सुभान अल्लाह। यही तो बीनाती एजाज हर दिल और हर ज़हन से कुरान की अजमत तस्लीम करवा रहा है। इस आयत के तफसीरी ततम्मा में तालीम और ताल्लुम का एक अहम नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा कि हदायत के तजस्समी अमल में 4 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। शाजी जान मुअत्तज़िलहुल आली मुर्शिद करीम रकम तराज में ठोस नजरियाती और फिक्री सबक, अमली कैफियत और रूहानी समरात और नताइज, तजर्बात और मुशाहिदात। कुरान मजीद की सूरह बकरा की अब तक की आयत में ठोस एतकादी और ईमानी असबाब दिए गए। अल्लाह ताला के साथ रब्त और सिला रहमतल लिल आलमीन आका के साथ वाबस्तगी। कुरान मजीद लारैब किताब पर यकीन और आखिरत पर एतकाद रासिख रखना। दूसरे मरहले पर आमाल सालिहा का तरबियती मजहर कारी कुरान के सामने लाया गया। क़याम सलात और इन्फाक फी सबीलिल्लाह से हुब्बे इलाहिया की रोशनियां लेकर दुनिया में छा जाने का हदफ। तीसरा,
मरहला तजर्बा का है, वो एक तमसील में वाज़ेह किया गया कि एक शख्स आग जलाता है, फिर जब माहौल में रोशनियां आम हो जाती हैं तो कोई ऐसी गलती सरजद होती है कि नूर बिखर जाता है। ये शऊर तजर्बा से उठाया जा रहा है। चौथा मरहला किताब फितरत से हदायतगिरी है, और ये बारिश, बिजली, चमक और कड़क के मुशाहिदे से कारी कुरान के दिल में हदायत उतारी जा रही है। इन दो आयतों की तफसीर में इन हकायक का जान लेना भी जरूरी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि यहूद ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि रात क्या चीज़ है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्तों में से एक फरिश्ता है जिसके हाथ में मुखर्राक नारी है, जिससे वो बादलों को जहाँ चाहता है हाँक कर ले जाता है। यहूद ने पूछा, फिर ये आवाज़ कैसी है जिसको हम सुनते हैं? फरमाया, बादलों को ज़जर है, ताकि जिधर का हुक्म है वहां वो पहुंच जाए। यहूद कहने लगे, आपने सच फरमाया, उलमाए रब्बानियीन का यही कौल है। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम 10वें हिस्से को अगली एक नशिस्त में अभी चंद मिनट बाद जारी रखते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कौसार।